بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کے پروگرام کا موضوع جنرل عاصم منیر کے امریکہ دورے کے حوالے سے ہے، لیکن دورے میں کیا ہوا اس پہ کم اور زیادہ اس پہ کہ اس دورے سے بھارتی رد عمل جو سامنے آیا ہے وہ کیا ہے، اس پہ بات ہوگی. جنرل عاصم منیر پاکستان کے پہلے فوجی سربراہ ہیں جن کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا ہے. اس سے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو وائٹ ہاؤس میں دعوتیں دی گئی، لیکن وہ تینوں حضرات جو تھے وہ اس وقت پاکستان کے صدور تھے. وہ ماشاء اللہ وہ فوج کے سربراہ نہیں تھے، اور تو اس لحاظ سے یہ بات اہم ہے کہ پہلی دفعہ ایک سرونگ چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنی حیثیت میں وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا ہے. تاہم یہ اتنی اہم بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس میں ہوا کیا ہے. موضوعات پہ تو بات ہو چکی کہ پاکستان کو جن چیزوں سے دلچسپی ہے وہ تجارت ہے، ہندوستان ہے، کشمیر ہے، اور ان کے انویسٹمنٹ ہے کہ امریکہ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے، معدنیات میں آئے، ریئر ارتھ پاکستان کے پاس ہے، اس میں ان کی انویسٹمنٹ ہو، کرپٹو ظاہر ہے کہ وہ اس میں ہے، تو وہ اس میں پاکستان کی دلچسپی ہے. تو اس پہ بات ہوئی ہے اور اس پہ کچھ پروگرس بھی ہوئی ہے. اب آگے چل کے پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تو ایران اسرائیل جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے ساری باتیں جو ہیں یہ پیچھے دب گئی ہیں. خبروں میں نہیں آ رہی. کام تو جو بیوروکریسی میں کام ہوتے ہیں وہ تو ہو رہے ہوں گے، لیکن خبروں میں باتیں ابھی نہیں آ رہی ہیں، بعد میں آئیں گی. تو اصل موضوع جو آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ بھارتی رد عمل جو ہے اور بھارت کی جو انوالومنٹ ہے وہ کیا ہے. جنرل عاصم منیر سے ملاقات سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر مودی کو کینیڈا میں فون کیا اور 35 منٹ تک ان سے بات ہوئی، اور ان کو باقی باتوں کے علاوہ انہیں یہ کہا کہ وہ یہاں واشنگٹن میں تشریف لائیں، ان سے بات کریں گے. لیکن پرائم منسٹر مودی نے اس سے معذرت کر لی کہ میں نہیں آ سکتا، میری مجبوری ہے، جو بھی انہوں نے کہا ہوگا، لیکن وہ نہیں آئے. وجہ ظاہر ہے نہ آنے کی کہ وہ پرائم منسٹر مودی سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر سے کو لنچ دیں گے. تو اس کے بعد جب وہ ایک آپٹکس بنتے ہیں خبروں کے لحاظ سے، اس میں ہندوستان کے لیے پوزیشن جو بنتی ہے وہ کوئی اچھی نہیں تھی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے اور دوسری طرف جو ہے ایک ملک کا جو ہے وہ چیف آرمی اسٹاف ہے، آپ ان کو برابر ٹریٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آج تک بھی جو ہندوستان جو اس سے بات انکاری ہے کہ صدر ٹرمپ نے کوئی اس پہ میڈیشن کی ہے، سیز فائر میں کوئی رول ادا کیا ہے، وہ کشمیر پہ کچھ کرنا چاہتے تو ہم ان کی ہاں ملاتے ہیں، یا انہوں نے کوئی دھمکی دی ہے کہ میں ٹریڈ کی بات نہیں کروں گا اگر آپ نے جنگ بند نہیں کی. ہندوستان ان سب چیزوں سے انکار کر رہا ہے. بلکہ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک سٹیپ آگے بڑھایا اور ان کا جو فارن آفس ہے، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کہتے ہیں اس کو، وہ تو اس کے جو سیکرٹری ہیں وکرم مصری، انہوں نے خود اسٹیٹمنٹ پڑھا اور کافی طویل اسٹیٹمنٹ تھا وہ، اور اس ساری اسٹیٹمنٹ کا مدعا یہی تھا کہ پرائم منسٹر مودی نے کس طرح صدر ٹرمپ کو انکار کیا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈومیسٹکلی پرائم منسٹر مودی پر بہت پریشر ہے اس وقت کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ جنگ بند کیوں کی، امریکہ کو کیوں انوالو کیا، اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو کیوں چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. ان کے اپنے جرنیل ان باتوں کو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور خود وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو چھپا تو نہیں سکتے، کیونکہ اگر کوئی جنگی جہاز گرتا ہے یا تو ایسی کی بات ہوتی ہے تو اتنے سیٹلائٹ فضاؤں میں ہیں، وہ ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، اور جہاز میں جو ہے اتنی الیکٹرانکس ہیں، اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے کہ کوئی بھی جہاز اگر گرتا ہے یا اڑتا ہے تو اس کی جو ہے خبر وہ دور تک پہنچ جاتی ہے.
اور خاص طور پہ جنہوں نے جہاز بنایا ہے وہ تو اس چیز کے ساتھ رکھتے ہیں، تو اسی لیے ان کو چھپانا ممکن تو نہیں ہے. لیکن ہندوستان کے لیے یہ بڑی ہزیمت کا اور کا باعث ہے کہ ان کے 1 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے 6 جہاز گر گئے. اس میں جو بھی غلطی ان کی تھی اور پاکستان کی جو بھی اس میں کمال تھا اس میں، وہ اس سے بات ہو چکی. اور تو اس نے وکرم مسری سے ایک طویل بیان جو ہے وہ جاری کرایا، اور اس میں جو ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے کس طرح جو ہے انکار کیا ہے کہ ہم میڈیشن کو نہیں مانتے، ہم نے کوئی ٹیرف پہ بات نہیں ہوئی، اور ہم نے جو ہے جنگ اپنی بری سے بند کی ہے، ہم نے کسی کے کہنے پہ بند نہیں کی. تو یہ بیانات دے کے ہندوستان جو ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہے اس کو وہ نہیں مانتے. لیکن اس میں یہ بھی دیکھیے کہ یہ بیان سرکاری طور پر فارن آفس سے، ان کے فارن آفس سے دیا گیا ہے. خود وزیر اعظم نے یہ بات نہیں کہی ہے اور نہ وہ کہیں گے. میڈیا کی حد تک جو ہے اس کا جو رد عمل ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک دہشت گرد کو جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا ہے، ایک جہادی جنرل کو وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا ہے. یہ ان کے باقاعدہ جو ہے میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے، جہادی جنرل، دہشت گرد، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ وہاں چل رہی ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو انعام دیا جا رہا ہے کہ اس نے جو پہلگام میں ہمارے ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کی ہے، صدر ٹرمپ اس پہ اس کا انعام دے رہے ہیں، اور یہ کہ ہمارا جو صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. یہ سرکاری طور پہ نہیں، میڈیا کی طرف. اور میڈیا میں جو بات یہ کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے سرکاری سوچ ہوتی ہے. یہ میڈیا والے ایسے نہیں کہتے. اس کے فارن افیئرس پہ جو باتیں ہوتی ہیں اس میں عام طور پر، ہمیشہ نہیں، عام طور پر سرکار کی تو ہے وہ بیہائنڈ دا سین کوئی فیڈنگ ہوتی ہے کہ یہ نیریٹو بنانا ہے. تو پاکستان کو دہشت گردی سے لیکن ہوا یہ ہے کہ ہندوستان نے جو کوشش کی تھی کہ پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جائے، وہ کوشش ان کی بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اور صدر ٹرمپ نے باوجود کہ پرائم منسٹر مودی نے یہاں آنے سے انکار کیا، اور ایک ہی وقت میں جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے سے اعتراض کیا، لیکن جس طرح بات چلی ہے، جس طرح صدر ٹرمپ نے بعد میں کہا ہے، جس طرح میڈیا میں بات چلی ہے، اس سے ہوا یہ ہے کہ مودی اور عاصم منیر ہائیفنیٹڈ ہو گئے ہیں. ایک ہی سانس میں دونوں کا نام لیا جا رہا ہے. پہلے ہندوستان کو اس پہ اعتراض تھا جب یہ جنگ ہوئی اور پھر جنگ بند ہوئی، اس پہ اعتراض تھا کہ انڈیا پاکستان کو ہائیفنیٹ کیوں کیا جا رہا ہے. ہم تو اتنی بڑی چیز ہے، ہم تو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان ارریلیونٹ ہے. ہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے پاکستان کا، ہم پاکستان کچھ نہیں سمجھتے، پاکستان از ارریلیونٹ. اور پھر ساری جو بات ہے وہ چاہے وہ ٹی وی پہ گفتگو ہو، چاہے اخبار کا آرٹیکل ہو، چاہے انالیسس ہو، اس میں ہر دوسرا تیسرا فقرہ میں پاکستان کا ذکر ہوتا ہے. تاہم اور اب جو ہے وہ بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی، بلکہ اس سے بھی نیچے گری ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ پہلے تو پاکستان ہندوستان کو ایکویٹ کیا، ہائیفنیٹ کیا جسے وہ کہتے ہیں. اور اب جو ہے اس دورے سے یہ ہوا کہ پرائم منسٹر مودی اور چیف آف آرمی اسٹاف ان کو ایکویٹ کر دیا، ان کو ہائیفنیٹ کر دیا. تو یہ ان کے لیے اور جو ہے وہ پریشانی اور پریشانی کا باعث بن رہا ہے. دہشت گردی سے جوڑنے والی جو بات تھی اس میں بھی وہ ان کی کامیابی نہیں ہوئی. اور اب وہاں پر دوسرا سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اتنے جو ڈیلیگیشن بھیجے تھے، اتنے بڑے 33 ملکوں میں ڈیلیگیشن بھیجے، انہوں نے حاصل وصول کیا کیا؟ یہاں وہ آگے فتح کا جشن منا رہے تھے جا کے کہ ہم نے جے ڈی وائس سے ملاقات کی ہے، اور پاکستان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اس کو کوئی ایسی آڈینس نہیں ملی، اور آگے رزلٹ یہ نظر آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ہندوستان کو جو ہے پوزیشن جو ہے اب اس کا کانٹیکسٹ میں ان کی پوزیشن زیادہ کمزور ہوئی ہے فارن آفس کے لحاظ سے. لیکن اس بات کو بھی مدنظر رکھا جائے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے. ہندوستان کی اپنی اہمیت جو ہے ایک اسٹریٹجک پارٹنر وہ ان کے ساتھ ہے. نیٹ سیکورٹی پرووائڈر والی جو بات یہ کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اور اگر یہ ایران والی صورتحال اسی طرح انفولڈ ہوتی ہے جس طرح اسرائیل چاہتا ہے، تو پھر اس خطے میں ہندوستان کی اہمیت امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے اور بھی بڑھ جائے گی. تو اس میں الگ سے بات کریں گے. تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ چیزیں مستقل نہیں ہوتی ہیں، یہ ٹرانزیکشنل ہوتی ہیں. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، امریکہ کو جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے،
اور پاکستان جس طرح اپنے کارڈز کھیل رہا ہے، جس طرح اپنی پوزیشن کو بیلنس کر رہا ہے چین اور امریکہ کے درمیان، جس طرح وہ ایران کے مسئلے پر ایک بیلنس پوزیشن اس نے لی ہوئی ہے، ایک پرنسپل پوزیشن لی ہوئی ہے، تو اس کو امریکہ میں اس کی اپریسیشن ہے کہ ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کی یہ بات تسلیم کرتے ہیں، آپ کی حیثیت تسلیم کرتے ہیں کہ آپ دونوں سے تعلقات رکھیں، لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کوئی ہندوستان پہ فتح حاصل کر لی ہے یا امریکہ نے ہندوستان کو چھوڑ دیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ہندوستان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور بات وہی ہے جو جنرل کوریلا نے سینٹ اور ہاؤس کمیٹی کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا ہے. جنرل کوریلا وہی جو سینٹرل کمانڈ کے انچارج ہیں، اور یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے سینٹ کام میں ٹیمپا فلوریڈا میں ان سے ملاقات کی ہے جنرل آصف منیر سے. تو انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس ہندوستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات اپنی اپنی جگہ پر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک سے تعلقات رکھیں دوسرے سے خراب کر دیں گے، دوسرے سے رکھیں گے تو اگلے سے خراب کر دیں گے. وہ تعلقات اپنی جگہ پر ہیں. تو ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہندوستان کا تعلق جو ہے امریکہ سے وہ قائم رہے گا، ہمارے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بھی قائم ہیں. ہندوستان کی جو کوشش تھی کہ پاکستان کو الگ کیا جائے، پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، اس میں بہت وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور یہاں تک اس وقت تک ہماری بات جو ہے وہ مانی گئی ہے، اور ہمارے لیے یہ بات خوشی کی بات ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.